Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تین قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک تو جو پورا سال اس رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور صرف زبان سے نہیں کہتے، حقیقت میں وہ دل سے اس مہینے کے انتظار میں رہتے ہیں. اس کی برکتیں، اس کا رحم، اس کا فضل، اس کا کرم جو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور منتظر بھی ہوتے ہیں دل سے. ایک انسان ہوتے ہیں درمیانے درجے کے، ٹھیک ہے رمضان آ گیا تو صحیح ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی اتنے خاص اشتیاق یا شوق رکھتے نہیں اتنا، لیکن یہ بھی نہیں کہ بھئی بالکل ہی شوق نہ ہو، لیکن درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی، بلکہ تھوڑا مذاق کرنے ادھر بھی لو جی رمضان آ گیا یہ روزے رکھنے پہ آنے کا مطلب اس قسم کی باتیں زبان پہ انسان کی ہوتی ہیں. تو دین انسانوں کے حقیقت میں فرق جو ہے یہ کس چیز سے فرق ہے؟ تینوں کے قلوب کے اندر فرق نظر آتا ہے. انسانوں میں جو فرق نظر ہو جاتا ہے نا، وہ فرق جو پیدا ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. جس کا دل الحمدللہ پاک اور صاف رہتا ہے تو اچھی چیزوں کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. وہ دل صفت ہے، کوئی خاص اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اس نے اپنے دل پہ محنت کی ہوتی ہے آلریڈی. تو وہ اچھی چیزوں کو ایک دم قبول کرتا ہے اور اس کے لیے قبول نہیں ہوتی بلکہ باعث خوشی ہوتی ہیں وہ چیزیں. رات کو لیٹتا ہے تو صبح اس کو تہجد کے لیے انتظار رہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی کروٹ بدل کے دیکھتا بھی ہے کہ ابھی دیر تو نہیں ہوگی مجھے. جب اس قسم کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے لاکھ لاکھ اللہ کا شکر کرے کہ میرے دل کی حالت بہتر ہے الحمدللہ. اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ دل بڑا پکا دوست ہے انسان کا. ایک جگہ دوست بن جائے نا، پاک صاف ہو گئے تو پھر وہ قیامت اور قبر تک چلتا ہے. وہی گواہی دیتا ہے اس آدمی کی طرف سے، تو چپ کر میں بات کرتا ہوں، کون تجھ سے پوچھیں کون سا فرشتہ تیرے سے سوال کرتا ہے. تو یہ بات ہے. دوسرے آدمی جو ہوتے ہیں دل پہ ان کی محنت بس درمیانے درجے کی ہوتی ہے، معمول کے مطابق نہیں ہے. آدھا گند بھی ہوتا ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، گند ہوتا ہے لیکن گند زیادہ ہی ہوتا ہے. گند کون سا ہے دل میں بھیا؟ دوسری چیز ہے. تیسرے جو ہوتے ہیں بیچاروں کو بھی توجہ نہیں کسی بات پہ، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کا غبار چڑھا ہوتا ہے ان پر، غفلتوں کا غبار چڑھ جاتے ہیں. جس حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں سیاہ. اور یہ جب کچھ حدیثوں میں بتایا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے، بے شک ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہے ایسے ہی. تو بزرگان کے دن کو دکھائے بھی اللہ تعالیٰ نے، دل کی اس کیفیت کو دکھائے بھی. حضرت مجدد سے رحمۃ اللہ نے دیکھا بھی اس چیز کو آنکھوں سے. تو
غفلت چڑھ جاتی ہے پہ. غفلت پھر ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ مٹی کی تہ لگا دیں اوپر، دل سیاہ ہو جائے بالکل، تو اس پہ اس زمین پہ آپ کیا پودا لگا سکتے ہیں؟ اس میں کون سی آپ کلٹیویشن کر سکتے ہیں؟ کون سا پھول لگا سکتے ہیں؟ کون سی گھاس لگا سکتے ہیں؟ لگائیں گے، کوشش بھی کریں گے، پھر پلٹ آئے گی، باہر آ جائے گی. وہ بھی لوگ ہوتے ہیں بالکل بس چھوڑو یار چلیں گے، جمعہ پڑھ لو یار پڑھ لیں گے، اپنی فکر کر، تو دوسروں کیا فکر ہے، بلکہ لڑائی تک بھی نہ بتا جاتی. تو یہ ہے کہ جس زمانے قیامت کے نزدیک اگر تعداد دیکھیں گے تو ان آخر والوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی. یاد رکھیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، درمیانے والے بھی کم ہوں گے، اور وہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں وہ تو بالکل بہت کم درجے کے لوگ رہ جائیں گے. بناوٹی ہوں گے جو ویسی بات ایکٹنگ کرتے ہوں گے، اصل حقیقت والے لوگ نہیں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس رمضان لے آتا ہے سال کے بعد، اب تینوں کی حالت مختلف ہوتی ہے. جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جو محبت سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور واقعی فائدہ اٹھتا ہے ان کو رمضان کا آنے کا، تو وہ شکر کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوتا ہے. رمضان ہاتھ پلائے ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں کہ تم مجھے کیا یاد کر رہے تھے، میں ہی تمہیں یاد کرتا رہا. میں جاؤں ان بندوں کو پھر تمہاری جدائی مجھے بہت یاد آ رہی تھی. پھر بڑی کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کے بیچاروں میں. تو ماشاء اللہ رمضان ہوتا ہے ان کا، وہ تو ایک منٹ بھی نہیں چھوڑتے ماشاء اللہ اللہ کی عبادت کے ساتھ. ایسے لوگوں کی عبادت عروج پر ہوتی ہے. پھر رمضان کے اندر وقت ضائع نہیں کرتے وہ لوگ، بالکل ضائع نہیں کرتے. وہ چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور حقیقت میں وہ اپنے شیخ کو بہت دعائیں دیتے ہیں کہ کیا چیز تم نے سکھا دی کہ ایک لمحہ بھی رمضان کا ضائع نہیں کرنے دیا ہم، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنے دیا. ایسی تو نے دل پہ ہمارے بوٹ لگا دی، ہم چل رہے ہیں اور دل کی طرف توجہ رکھنی ہوتی ہے، اللہ 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 ہمارے لطائف کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا تو کسی کا رمضان نہیں ہوتا. کتنا خوبصورت رمضان ہے انسان کا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. میں دعائیں دیتے ہیں اپنے شیخ کو کہ اللہ درجات بلند کرے میرے شیخ کے، تم کتنا اچھا رمضان میرا دے دیا. اور رمضان ان سے خوب محبت سے ملتا ہے. ہم نتیجہ خود نکال لیا کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے نا. اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں، رزلٹ تو خود نکلنا ہے. ہم سمجھدار آدمی ہیں کہ ہم کون سے گروپ میں ہمیں نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے رمضان کو کیسے ریسیو کیا، رمضان کیسے ہمارے ساتھ تعلق کر رہا ہے. تو اسی طرح پھر دوسرے درجے کے لوگ بھی تو پھر آ جاتے ہیں، چلو بھائی آ گیا رمضان، چلو رکھ لینا، رکھنا ہے نا روزہ جی، آدھی خوشی آدھی وہ چل. تیسرے درجے کے لوگ ہیں ان کو کون سمجھائے. ادھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہے یہ ایمان والا اور میں اس کا رب ہوں، اس نے مجھے مانا ہے، میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. سبحان اللہ. میں کیا بھی حقیقت میں یہ انتظام رمضان کا کیے بڑے لوگوں کے لیے نہیں کیا، جنتوں کے لیے نہیں کیا، مجھے تو ان سے زیادہ محبت ہے ان کے لیے کیا. ان کو کیسے جنت میں بھیجوں، ان کو کون سمجھے. عقل ہی کوئی نہیں. نہ مسجد میں آئے تو کوئی بات سن لیں، بھی چلو کہ تبلیغ میں بیٹھ جائیں، کسی کے ذکر میں بیٹھ جائیں، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، دلتے کوئی نہیں مشکل سے. میرے بھائیو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ آج جب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، امام سر پہ باندھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے. تربیت نہ ہوتی ہے نا تو میں کہتا تو نہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. حقیقت ہے کیا ہمیں پتا کہ امام کی قدر کیا تھی، کیا پتا کہ ظہر کا عصر کا ذکر کیا ہوتا ہے، کیا پتا ہم یہ چیز چھوڑتے، بلکہ ہنستے ہوں. دکان چھوڑے جا رہے ہیں، بقری پاگل ہے، گھر والے کچھ کر رہے ہیں، یہ گھروں کو چھوڑ کے آ گئے، یہ بچے سارے کچھ کر رہے ہیں. تو کس چیز کا رزلٹ ہے یہ؟ تربیت کا رزلٹ ہے. تربیت کا. لیکن افسوس کی بات ہے جو ماں پیدا کرتی ہے، جس باپ کے ذمہ دیا گیا بچہ، آپ اندازہ لگا، جس باپ کے ذمہ دی ہے، جس کی گود میں بچہ رکھا ہے،
جس نے اس کو جنم دیا ہے، جس نے اپنی شادی کو دودھ پلایا ہے، آج وہ ماں تربیت نہیں کرتی بچے کی، وہ باپ تربیت نہیں کرتا، اس کی اماموں کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کی داڑھی کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کی جنت اور دوزخ کو کوئی فکر نہیں ہے. دعوت ہے کیوں کہ تربیت، میں بتا رہا ہوں ہم تربیت سے صحیح ہوئے ہیں. اگر وہ سچے دل سے کوئی ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرے اور آخرت پہ لگائے اور ان کے اندر کی چیزوں کو سمجھے، ان کی سائیکولوجی، ان کی جو اندر نفسیات ہے اس کے مطابق کام کریں. بڑے بڑے ماں باپ میں نے دیکھے کہ قربانی دیتے ہیں اپنے بچوں کے خاطر، لڑتے نہیں ہیں، بنتی نہیں ان کی آپس میں. یہ تو دنیا ہے نا، اللہ نے کیسے جوڑے پیدا کیے. یہ تو نا خوش بیٹھے ہیں، میری بیوی کی بنتی ہے، میرے ساتھ یہ بنتی ہے. ہزاروں قسم کے سرکمسٹانس انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ہر انسان کا ایم ایک ہونا چاہیے، ہر انسان کا، کہ ہمارا آخرت ہمارا ایم ہے. تو اس کے لیے جتنی قربانی دینے پڑے آدمی دیتے، نہیں من ہو رہی، لیکن بچوں کی تو زندگی ضائع نہ کرے آدمی. معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ تربیت ہے. ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی لڑائیوں کی وجہ سے، بچوں کو باپ کو سوچنا چاہیے اپنی لڑائی کی وجہ سے تو ایک ایسی چیز کو جو اللہ نے نعمت بنا کر دی ہے اور جس سے تیرا سوال ہوگا بہت جلدی ہوگا قیامت میں، تو نے اس کی تربیت کیا کی ہے. اور یقیناً ہے، میں حقیقت کہتا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے یہ قرآن جو کہتا ہے، اس لیے کہ اگر سچے دل سے کسی کی بھی تربیت کی جائے، جیسے ہم جیسے جانوروں کی تربیت کی تو ہم صحیح ہو گئے. ہم تو بڈھے گوڑے تھے سارے، کس وقت کا خیال آیا ہمیں، کس طرح جا رہے تھے، لیکن کیا ہوا، تربیت ہوئی ہے. کسی آدمی نے محنت کی ہے آپ پر، وقت لگایا ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر بڑا فضل ہوا ہے کہ نہ اس کا خونی رشتہ ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ آپ کو زبان بھی نہیں ہے اس کا تو ٹیسٹ بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ. لیکن کیا ہے کہ اللہ کا فضل فرما کر اس نے آپ کے ساتھ ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کی کیئر اور تربیت کی ہے. جو ریوارڈ اس کو جا سکتا ہے کسی اور کو جا سکتا ہے، اس کا بدل تو دنیا میں دے ہی نہیں سکتا، سوائے اللہ ہی دے گا جنت کے اندر. حضرت صاحب کو کون ریوارڈ دے سکتا ہے؟ لاکھوں کے لیے انعام دے دوں، لاکھوں چیزیں دے دوں، لاکھوں ہدیے پیش کروں، کم ہے. کیوں کہ اللہ کہے گا یہ ایک وہ شخص اور وہ جس کا خون ہے، جس کی تربیت ہے، وہ لاورد ہے بالکل سے. تو یا گزارش یہ کروں گا، ابھی کچھ نہیں گیا، ابھی وقت ہے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میرے دوست بھی سن رہے ہوں گے، میرے حضرات بھی سن رہے ہوں گے. خدا کے واسطے جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ہمت نہ آنے، تربیت بدل دیتی انسان کو. اگر محنت کریں آپ، ایک شیخ کتنی محنت کرتا ہے مرید کے ساتھ، آپ توجہ نہیں کر سکتے. یہ اس کی توجہ ہے کہ آپ پھر بھی آ جاتے ہیں ذکر میں. میں صحیح بتا رہا ہوں. بے شک بعض لوگ اتنا ناراض ہوتا ہے آدمی، اس کا دل بھی کرتا ہے میں کبھی نہیں آنا ذکر میں فنا ہوں، لیکن شیخ اتنی محبت رکھتا ہے پھر کھینچ لیتا ہے اس کو. کاش صحیح رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تک ایک بندے سے امید رکھتے ہیں، بولے سبحان اللہ، اب ایمان لے آئے گا، اب ایمان لے آئے گا. شرابیں پی رہا ہے، وہ لڑکیوں کے پیچھے بغیر ہے، اللہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، رسولوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، لیکن اسے کلمہ پڑا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں میری رحمت ابھی تک انتظار کر رہی ہے بیوقوف، کہ مرنے سے پہلے بھی تو توبہ کر لے گا، میں تجھے اپنے آگوش میں لے لوں گا، رحمت دے دوں گا. رشتہ ایک ایمان والے کا اللہ کا تو بڑا مضبوط رشتہ ہے. وہی رحمت کی جھلک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شیخ کے سینے میں ڈال دیتے ہیں. وہ یہ تربیتی کیمپ ہے نا ہمارا، اس میں بات کر اس کو حقیقت میں یہ ہے کہ ایسی رحمتیں اور شیخ بعد ہو کہتے ہیں جی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتا، کیا سب کچھ چھوڑا ہے، کس طرح یہ کر رہا ہے سب کچھ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رحمت کی جھلک اس شیخ کے سینے میں ڈالتا ہے، وہ محبت یہ ایک جھلک ڈال دیتا ہے، تو اس محبت کی جھلک سے وہ آدمی کھنچ جاتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے جی جو سکون مجھے یہاں ملا ہے کہیں نہیں ملا. مطلب میں تو خیر شیخ نہیں ہوں، نہ میں پیر ہوں، ویسے بات کرتا ہوں. اچھی بات آپ کسی سے کریں. ابھی پرسوں مجھے ابھی تک میرے ذہن میں مثال دے دیتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کسی آدمی کی بات کرنی نہیں چاہیے، آتے رہتے ہیں بیچارے. ایک بڑا دکھی انسان آیا ملنے کے لیے، بے انتہا دکھی تھا،
میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا. ایک دم مجھے کنیکشن لگا, وہی جو میں نے شاید نقطہ ڈالا ہوگا نا, میں نے فوراً جوتے اتارے وہیں مسجد کے. میں کہا آج میں تجھ سے بات کرتا ہوں. بالکل میں بھول ہی گیا کہ میں نے میرے کیا کام ہے, میں نے کیا معمولات ہیں, کیا کرنا ہے میں نے کیا نہیں. تو میں اس کو لے آیا. بے انتہا دکھی انسان تھا, بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی باتوں کو سن کے. کوئی اس کے دلچسپی نظر نہیں آتی تھی دین وغیرہ سے. میں نے اس کو بٹھایا اور الحمدللہ دل کے ساتھ محبت میں نے کی اس کے ساتھ. سب کچھ بھول گیا میں, اور میرے بھی آنکھوں میں آنسو اس کو دیکھ کر آئے. تو آنسو آنا یہ رحمت کی نشانی اللہ تعالیٰ. تو وہ پوچھتے بیٹھ کے وہ مجھ سے لفظ نکلے تو سبحان اللہ, مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ اللہ, میں تو نہیں, جو شیخ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں واقعی ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے جو آدمی کھنچ جاتا ہے. تو بیٹھ کے میں نے بات ہے, کہتا جی میرا دل نہیں کرتا اٹھنے کو, مجھے جتنا سکون یہاں ملا ہے کہیں بھی نہیں ہے. میں نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, میں نے اس کو پیسے نہیں دیے, میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا, لیکن کیا کیا, تربیت نیت سے میں نے اس کے ساتھ محبت کی. اس کی پریشانی کا بدلہ تربیت میں کروں گا, میں اس کو اللہ رسول کی طرف بلاؤں گا. حقیقت تو سکون وہ ہے الذین تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. حقیقت میں سکون جہاں ملتا ہے دنیا کے کونوں میں چلے جائیں آپ, بڑے بڑے چلے جائیں, ہر آزما کے دیکھ لیں آپ, لیکن سکون آپ کو وہاں ملے گا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. اللہ والے تو جڑ ہیں ذکر کے, تو کنجی ہیں اللہ والے, تو ذکر کی جو کنجی ہیں. یہ جو قیامت کے نزدیک دور ہوگا تو ہمیں اللہ والوں سے دور کر دے گا اور بناوٹی چیزوں کو اندر پیش کرے گا. حالانکہ سارا علاج ہمارے اللہ کی رحمت میں ہے, اللہ کے فضل میں ہے. اور یہی ایک سال کے بعد ہمیں رمضان پیغام دے رہا ہے کہ سال بھر تم بھٹکتے رہے ہو, آؤ دکھاؤ تمہیں کیسا بہترین مزہ آ رہا ہے. کہتے ہیں بڑا لطف آ رہا ہے. تو جب تیسرا انسان جو ہے جس کے اللہ فکر کرتا ہے کہ بچہ بگڑا ہو نا ماں باپ کا, تو اس کی زیادہ فکر کرتے ہیں ماں باپ, بھئی اس کی طرف توجہ کرو زیادہ. جناب علی وہ اللہ تعالیٰ کہتے چھوڑنا تو میں ہے ہی نہیں تجھے, تیرا میرا ایمان کا راستہ ہے, تو نے کلمہ پڑھ لے, بے شک تو شیطانی بدماشی کر رہا ہے, لیکن میں تو تجھے پاک کرنا ہے. اس کے پاکی کے لیے میں کہتا ہوں حقیقت میں یہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا اللہ نے رمضان بھیجا ہے. دیکھو تہجد گزار لوگ تو ویسے ہی نکل جائیں گے جنتوں میں بے حساب جائیں گے, ان کو ہمارے اتنے لوگ ہیں, لیکن ان کو کون پوچھے گا, ان کو تو احساس بھی نہیں ہے بیچاروں. تو پھر کیا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا مہینہ بھیجا رمضان کہ جس کے اندر ایسی کشش رکھی اللہ تعالیٰ نے. مقناطیس سمجھتے ہیں نا آپ, مقناطیس ہے یہ کس کا, ایمان کا. سبحان اللہ, کہ جس کے اندر بھی ایمان ہوگا مقناطیس کی طرح اس کو کھینچ لے گا مہینہ اس کو اپنے اندر. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, رمضان آتے ایک خوشی منا رہا ہے, ایک چلو خوشی تو نہیں منا رہا, چلو بھی کر لیتے ہیں. یہ تو وہ تھا جو دل ہی نہیں کر رہا تھا. جب وہ مقناطیس کھینچتا ہے, جب وہ سب کو دیکھتا ہے, تو پھر وہ شرم سے لحاظ سے چلو یار ہم بھی رکھ لیتے ہیں روزہ, مصیبت ہی ہے یار, کام پہ جانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, روزہ بھی رکھنا پڑے گا. اب یہ کھینچا تھوڑا سا, یہاں تک آیا, تو لوگ کو جی آنکھ کھل گئی تو کرنا دیکھ لیں گے, بس لیٹ گیا, ہلا نا تھوڑا رمضان کی طرف, تو ایک دم اللہ نے آنکھ کھلا دی اس کی. اس پہ کہتے ہیں آنکھ بھی کھلتی تو نہیں تھی, اس نے دیکھا جا ادھر ادھر آوازیں آ رہی ہیں. یہ میں حقیقت پر بتا رہا ہوں, لوگ ایسے ہیں, میں جانتا ہوں, ہزاروں کو جانتا ہوں, شاید میں خود بھی وہی ہوں. تو وہ اٹھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ وہ کھانا کھا. اب اس کھانے کے وقت کوئی کھانا کھا نہیں سکتا, نہ شوق ہوتا ہے, اس میں کیا چلو میں بھی کھا ہی لیتا ہوں تھوڑا زیادہ. بس یہ ہے کہ بھئی زہر تک ہے, اگر آدمی نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں نا. پھر یاد ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا, میں نے فلاں بھی کام کرنا تھا, یار آج تو اپنے بزنس کے لیے اس سے بھی ملنا تھا, یہ بھی ملنا تھا. اپنے دل میں کچی نیت کرتے ہیں روزے کی. میجورٹی بتا رہا ہوں جو آج ہی ہوگی اس قسم کے لوگ, بس کھا لیا اس نے تھوڑا بہت, وہ بھی ڈر سے زیادہ کھا گیا. پتہ نہیں روزہ کیا کہے گا, پتہ نہیں میں کام کر سکوں,
طبیعت زیادہ کھا گیا. اللہ کا کرم سب ہضم کر دیا اس کو. ہضم نہیں ہوتا. اب دوسرے درجے پہ وہ روزہ اس نے رکھ لیا الحمدللہ. اب روزہ رکھا تو دل میں یہ تھا نماز تھوڑی پڑھنی ہے, خالی روزہ رکھ لیا. اب جب اللہ نے ایسا سلسلہ پیدا کیا دل میں اس کا کہ جدھر جا رہے نماز کی بات ہو رہی ہے. تم نے روزہ رکھا نماز نہیں پڑھنی. میں نے بھی یار پہلے کہاں پڑھتا تھا روزہ یار, یہ تو بری بات ہے. چلو یار چلو دیکھتے ہیں. وہ بھی چلا گیا نماز پڑھنے. تو جس کی نیت بھی نہیں تھی روزے کی, روزہ رکھوا دیا. تو تھوڑا خیال آیا تھا اس کے دل میں, خیال آیا تھا کبھی سب رکھ رہے. تو اس کے بعد اس کو کہا آنکھ کھلا دی, کھانا کھلا دیا, اور نماز سے باقی رہا تھا اس کو کہاں کیا, نماز بھی پڑھا دی. اصل چیز تو دو ہیں رمضان میں, اس کے بغیر تو رمضان کی بات ہی نہیں آتی ہے جی. ایک تو خود روزہ اور دوسرا رات کی تراویح ہے. تراویح نہ ہوتی تو رمضان آدھا رہ جاتا ہے پھر, ہے نا. اگر نہ تراویح ہوتی مجھے بتا کیا حال ہوتا ہے انسان کا. تو اصل رونق تو تراویح میں لگتی ہے. وہ تو پڑھتا نہیں, تو دو رکعت بھی, اب وہاں تو 20 رکعت ہیں. ایسے آدمی کے لیے کیا ہے. دیکھیں رمضان کی کشش دیکھیں, برکتیں دیکھیں. تو پھر کیا ہو, کھینچ لیا. چلو یار لوگ تو کہتے ہیں 8 پڑھ کے بھی ہو جاتی نماز, میں تو 8 ہی پڑھوں گا بھائی, صبح کام پہ جانا ہے. 8 تک آ گیا جوان, پیچھے ٹھہرا ہے. اتفاق سے جہاں گیا وہ قرآن پڑھنے والے حافظ بہت اچھے تھے. اس نے کبھی سنا نہیں تھا قرآن, پیاری آوازیں نکلنی تھی قرآن کی, سبحان اللہ. اور پھر قرآن کا اپنا رنگ جو ہوتا ہے رمضان میں ہوتا اپنا ہی ہوتا ہے. اس کا رنگ بھی نکلتا ہے, اس وقت زیادہ نہیں نکلے گا. جیسے عشاء ختم ہوگی تراویح کے ٹائم میں رنگ نکلنا شروع ہوتا ہے قرآن کا. یہ بھی عجیب چیز ہے. اس وقت قرآن پڑھنا اور سننا جو ہے نا, اس کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے, رسط نہیں آ جاتی. کیونکہ جو اللہ نے منتخب ٹائم کیا نا کسی چیز کے لیے, اس میں زیادہ لطف آتا ہے, اس میں زیادہ نورانیت ہوتی ہے. جیسے اللہ نے کہا نا حکم دیا ہے ہم سب کو, وذکروا اللہ کثیرا, ہر وقت کثرت سے ذکر کرو. پھر ساتھ میں کیا دیا, صبح کے وقت اور شام کے وقت, یہ خاص طور پہ ذکر کرو, اس میں کثیر کرنا ہے. یہ الذین آمنوا کو ذکر کیا, سبحوا بکرا اصیلا. اب یہ منتخب کر لیے 2 ٹائم اللہ تعالیٰ نے, 2 ٹائم. اس کے لیے کیا ہوا, کتنی نورانیت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو صبح بیٹھ گیا اللہ کے ذکر میں, فجر کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا اور ذکر میں بیٹھا, تو کیونکہ یہ ٹائم اللہ نے منتخب کیا ہے. سارا دن جو انسان ذکر کرے گا وہ لطف نہیں آئے گا جو صبح اشراق تک بیٹھنے میں ذکر میں آتا ہے, مراقبہ. اس میں ذکر آئے گا, آپ کو دوپہر کو نہیں آئے گا, ظہر میں نہیں آئے گا, ہے ذکر وہی, لیکن اس وقت بیٹھیں گے. وجہ کہ خاص اللہ کی توجہ ہوتی ہے اس وقت انسان کی, کیونکہ میں نے اسے کہا تھا میرے کہنے پہ یہ بیٹھا ہے, تو اپنے کہنے سے اللہ بٹھا لیتا ہے, اور رمضان میں بٹھا لیتا ہے, ہر چیز میں بٹھا لیتا ہے, اور جاتے ہوئے لفافہ دیتے ہیں کہ جا ایک حج عمرے کا ثواب لے جا. یہ کم ثواب ہے مجھے پتہ ہے, کہ کم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, ریوارڈ انسان کو دے رہا ہے کہ تم نے اب میری بات کو مانا ہے, اس بات کو مانا ہے. یعنی یہاں اس وقت پسند کرتے ہیں عصر کے بعد, اللہ کہتا ہے ذکر میرا کر. اس کے لیے تو عجیب بات ہے. اللہ نے فرماتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں. سبحان اللہ. ابھی کتنا اللہ کا نبی کا دل جبھی کرے گا, وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی معرفتیں کہاں اتر رہی ہیں, اللہ کی رحمتیں کہاں اتر رہی ہیں. ان کو تو پتہ ہے کہ کس قسم کے فیاض کے اترتے ہیں. کہتا ہے مجھے پسند ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, یعنی اس ٹائم کی وجہ سے وہ لوگ بھی اللہ کے نبی کو محبوب ہو گئے ہیں, عورت بھی محبوب ہو گئی ہے. تو یاد رکھیں عصر کے بعد ضرور ذکر کر لیا کریں, مراقبہ کر لیا کریں 10 منٹ کا, 5 منٹ کا. آپ کا تو ذکر ہی ایسا ہے, نقش بندی ذکر ہے, آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں, آنکھ بند کرنی ہے اور بس شروع کر دینا اپنا کام. نہ آپ نے مسجد دیکھنی نہیں, نہ گاڑی دیکھنی ہے, نہ دکان دیکھنی ہے کہ عصر بعد گئے. بے شک آپ دکان پہ کام کرتے ہیں, بس آنکھ بند کر کے وہیں کھڑے ہو جائیں ٹلی کے اوپر, الحمدللہ 5 منٹ. اللہ کہے گا ماشاء اللہ ذکر کر رہا ہے میرا, الہکم تجارت ذکر اللہ. اس کو روکا نہیں میرے ذکر نے, اس چیز نے کسی نے اس کو زیادہ نام ملتا. پھر کیا اس آدمی کا, وہ ہے ادھر تراویح بھی کھڑا ہوا, 8 شروع کرتے ہو تو یار بڑا لطف آ رہا تھا یار, وہ 30 کرے گا پوری, وہ سارا ڈر نکل گیا اس کا. کہتے یہ بات ہے, یہ دین ہے.
اس سے لوگ شو مارتے پھرتے ہیں ہم نمازی ہیں ہم بڑے ہیں. یہ تو یار مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں ایسے مشکل چیز. دیکھیں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث قدسی بھی آتی. حدیث قدسی کیا ہے کہ اللہ کی نسبت سے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اس کو. ایک تو قرآن کی وحی ہوتی ہے نا جو قرآن کی شکل میں آ جاتی ہے, ایک وحی قرآن کی شکل میں نہیں آتی, اللہ کے نبی اس کو بیان کرتے ہیں, قرآن نہیں ہوتا. تو وہ ڈائریکٹ اللہ حدیث قدسی آئی. اب اندازہ لگا رہے ہیں کہ حدیث کے مقام پہ اس کو کتنا مقام ہو. اب پھر یہ رمضان وہی ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بالش میں تف چلتا ہے, سبحان بولو سبحان اللہ. ایک حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے اس بہترین بات کہی ہے, بہت خوبصورت بات کہی ہے. کہتے ہیں ایک بندہ جب میری طرف چلتا, ایک بالش چلتا ہے تو اس کا رب جو ہے اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے. اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں اس کا رب دونوں ہاتھ کھول کے اس کے بعد طرف بڑھتا ہوں. ہاتھ کھول کے مطلب کیا, وہ تو ہاتھ کر رہا ہے لیکن دو ہاتھ کھول کے, مطلب جب ہاتھ کھولتے ہیں تو اشارہ کیا ہے, وہ اس سے گلے ملنے چاہتے ہیں, تحقر ملنے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کہتا ہے جب میرا بندہ چل کے آتا ہے تو اس کا رب جو ہے دوڑ کے اس کو پکڑتا ہے. یہ بندے رب کا تعلق ہے جو رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور یہی تزکیہ ہے, یہی تزکیہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے, موسٹلی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ ویسے ہی آئے ہوتے ہیں کہ چلو کیا دیکھتے ہیں کیا ذکر ہے کیا اللہ والا, چلو یار یہ تعویذ لکھوا لیں گے یا اسی یہ بات کر لیں گے. لیکن انڈر جو ہوتا ہے ان کا بہت بڑے ولی بن کر ہوتے ہیں. میری اپنی زندگی میں ایسی مثالیں موجود ہیں, ایسی مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں اپنے حضرت شیخ کی صحبت میں دیکھا, گناہ گار بہت ہی گزرا انسان آیا, اس نے کہا کون ہے کون ہے کون ہے, آ گیا وہ. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, حضرت تشریف فرماتے ہیں آپ. تو اس نے دیکھا بیٹھے ہیں سوت, وہیں پیچھے چوروں کی طرح بیٹھ گیا. وہ تو اپنا گناہ گار سمجھتا تھا اپنے آپ کو چور ہی ہے نا بیچارہ کہ میں وہاں جاؤں گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کرم دیکھیں, حضرت کی نظر پڑی اس پر تو اور پیچھے چھپا. آپ تشریف لیں آگے, پیچھے کیوں بیٹھے ہیں, اب تو سکھانا پڑا آگے. وہ جیسی ہاتھ ہے اس نے ہاتھ ملایا مسافر کے لیے تو انہوں نے بیعت کر لیا اس کو. ایک بالش کو جو چلتا ہے, یہاں بہت بڑا نقطہ بیان کیا ہے. اور یہ سارا تماشا جو ہے سارا رمضان کا یہی ہے کہ یہ سارے ایک بالش چلے ہوئے لوگ ہیں, نیت کرتے ہیں. تو جب وہ انسان اندر آ گیا تو اس نے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار, اس کا ڈر نکل گیا. اب وہ صبح جو اٹھے گا بڑے ذوق سے اٹھے گا, پھر فجر پر بڑے ذوق سے اٹھے گا صبح. اور جناب اس نے اٹھ کے پہلے والی کیفیت نہیں ہے, روزہ رکھے گا. اب وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے, نماز پہ بھی جا رہا ہے, تراویح بھی کر رہا ہے, حتیٰ کہ جب رمضان سے نکلتا ہے سبحان اللہ, تو نکلنے کے بعد رمضان کی خاصیت ہے کہ جن کے دل قلوب نرم ہو چکے ہوتے ہیں اور واقعی جو اس نیت سے رمضان میں آتے ہیں کہ ہم نے صحیح ہونا چاہتے تھے, ان کی زندگی بدل چکی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو رمضان بدل کے چلے جاتے ہیں. بے نمازی ہوتے ہیں, بے پردہ عورتیں برقع پہننا شروع کر دیتی ہیں, بے حیا آ جاتی ہے نا. برقع میں فرق کیا ہے, نہ پہننے فرق یہ ہے کہ حیا کا فرق پڑتا ہے, کیونکہ عورت ایک مجسمہ حیا ہے, اس کا نام ہی عورت کہتے ہیں چھپنے والی چیز. جس کا نام ہی چھپنے والی چیز ہو وہ باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ وہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب انسان اپنی فطرت سے باہر نکل جائے, اپنی نیچر سے باہر نکل جائے. تو یہ ایسی کہ جو اب پردہ نہیں کر رہی ہے اور وہ اپنی نیچر سے باہر نکل چکی ہے. ہے اس کے اندر ایک جو اندر ایک کوالٹی کسی چیز کی ہے, وہ کوالٹی ختم ہو گئی ہے, اس کی مفقود ہو گئی ہے. تو اس کو کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھے اس کو فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی اس کے جسم کو دیکھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب حیا آ جاتی ہے اس کے اندر, حیا کیا چیزیں لاتی ہیں؟ حیا وہ چیزیں لاتی ہیں جس میں تقوی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جن چیزوں میں تقوی ہوتے ہیں, تو یہ بھرا پڑا ہے تقوی سے. کیا چیز؟ ہمارا رمضان بھرا پڑا ہے. شیخ کا سینہ تقوی سے بھرا پڑا ہوتا ہے. وہ جو ہے اللہ, تو اس کے اندر ان کو پھر حیا پیدا ہونا چاہیے ہوتی ہے. رمضان بڑا شیخ بن گیا, چاروں سال سے گھیرتا ہے ہر انسان کو.
تو ان کے پھر حیا جیسے حیا پیدا ہوتی ہے وہ نقاب کی نیتیں کر لیتی ہے, برقعے کی نیت کر لیتی ہے, گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لیتی ہے. اسی طرح جو لوگ ہمارے گناہ گار سے گناہ انسان داخل ہوتا ہے, جو نکلتا ہے تو داڑھی کی نیت کر لیتا ہے, اور کہتا نہیں یار تو میں نے نماز پڑھنی ہے یار, داڑھی آ گئی تو الحمدللہ ہزاروں ایب انسان کے ختم ہو جاتے ہیں, چہرے کے اوپر آ جائے, پانی چس نکل جاتا ہے. تو یہاں تک انسان کو پہنچاتے ہیں رمضان تقوی کے ساتھ. کیا مین چیز تھی جسے بدل دی اس نے زندگی؟ پوائنٹ کیا تھا اس میں سب سے مین جو رمضان نے پیغام دیا؟ اس پوائنٹ ایک تھا, وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. اے انسان تو تھوڑا سی توجہ کر لے اللہ کی طرف, تھوڑی سی توجہ کر لے, تو ایمان والا ہے. چاہے کتنا ہی بکھرا ہے تو ہے, جب انسان تھوڑی سی بھی توجہ کر لے کہ میں چلو نیکی ہو جاتا ہے یار, میں کیا ہوں گا تو نہیں, نیکی ہو جاتا ہے, بس اتنی بھی منہ سے اس کی بات نکل جاتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کو خالی نہیں چھوڑتی, اللہ کی رحمت اس کو خالی نہیں چھوڑتی. لیکن غفلت نے, شیطان نے اور ان چیزوں نے اتنا جکڑا ہوتا ہے انسانوں کو کہ ان کے منہ سے اس کے احساس کے اندر یہ چیز آنے ہی نہیں دیتا. واللہ یہ احساس آ جائے اس کے اندر, ذرا بھی یہ احساس آ جائے کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں تو اچھا ہی ہے, زندگی صحیح ہو جائے تو میری صحیح ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہی جو میں نے حدیث قدسی آپ کو سنائی ہے کہ اس کی رحمت اس کو کھینچ لیتی ہے, انسان کو اپنے تک بنا لیتی ہے. تو میرے بھائی اس میں یہ ہے سبق دیا ہے ہمیں رمضان نے بڑا کہ اپنے ارادوں کو صحیح کر لیں. ہمیشہ ارادہ رکھیں کسی نیکی کا. مثلا بہت مشکل آپ کو نظر آ رہا ہے تہجد پہ اٹھنا, میں تہجد پہ کیسے اٹھوں گا؟ بس یہ ایک سکل آ جائے, ارادہ کر لیں, چلو یار ہم بھی اٹھ جاتے اچھا تھا, ایک آہ نکال کے کہہ دیں میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تہجد گزار بنا دے گا. کوئی چیز بھی آپ دین کی کرنا چاہتے ہیں, اعلیٰ مقام لینا چاہتے ہیں, آپ بڑے درجے کے ولی بننا چاہتے ہیں, تو بھائی گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ کا تعلق اس سے ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہے. ہر درجے اس نے آپ کو دینے کے لیے رکھے ہیں. اس پردے کو ہٹا دیں اور گرا دیں اپنے. رمضان کہتا ہے یہ سارے انعامات تو اس وجہ سے مل رہے ہیں کہ تیرا ارادہ آ گیا تھا, تو نے صرف اپنے رب کی طرف توجہ تھوڑی سی کر لی تھی. یہ تو ایک ایمان والے کے منہ پہ آنا نہیں چاہیے کہ یہ ناممکن ہے. میں یہ کام نہیں جی, یہ تو بڑا مشکل ہے, میں ذکر کیسے کروں گا جی, میں صبح تک جی کیسے بیٹھ سکتا ہوں, میں جی تھوڑا ہی ذکر دینا جی, میں یہ اتنی تسبیح نہیں کر سکتا جی, میرے لیے تو ناممکن چیز ہے. بالکل یہ حقیقت انسان کے اندر ہوتی ہے چیز, کیونکہ غفلت کے اندر گھسا ہوتا ہے. تو اس کا علاج بتا رہا ہے تمہیں کرنا یہاں کیا ہے کہ صرف ایک ہلکا سا جھٹکا مارنا اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ میں بھی یہ ہو جاتا تو اچھا تھا. بس اتنا کیا کہ آپ سو جائیں, باقی آپ جانے اور اللہ. تو اس بات کبھی ایک ایمان والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں نمازی نہیں بن سکتا, میں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, میں غوث نہیں بن سکتا, میں قطب نہیں بن سکتا. آپ کو اس مقام پر لے کے بھی نہیں گیا تو اللہ کہتا ہے انا ظننت بی, میں انسان کی ظن کے ساتھ چلتا ہوں. آخر میں کیا کہ انسان تھا تو گرا گناہوں کے اندر, فطروں میں تھا, تیرا دل سیاہ تھا, لیکن تیری خواہش تھی میں بھی غوث بن جاؤں, میں بھی قطب بن جاؤں, میں بھی اللہ کے ولی بن جاؤں, میں بھی مجدد الحسین جیسا بن جاؤں, عبد القادر جیسا بن جاؤں. وہ سب میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں بنایا, میرے سے بنتے ہیں. وہ بنے کیوں ہیں کہ انہوں نے صرف ارادہ کیا تھا اس چیز کا بننے کا. تو ارادہ نہیں کرتا ہے. جب تو ارادہ کر لے گا تو کوشش کرانا میرا کام ہے, میں تجھے کراؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی آ نہیں سکتا نماز میں اگر میں میری طاقت نہ دی اس کو طاقت. بولے سبحان اللہ. تو ناامیدیوں کو ایک شمع بن کے آتا ہے رمضان. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شمع بن کے آتا ہے, روشنی بن کے آتا ہے. تو مانگ نا جو تو چاہتا ہے. اگر تجھے نظر بھی نہیں آ رہا تو وہ بن نہیں سک رہا, تو غوث نہیں بنا, قطب نہیں بنا, ولی نہیں بنا, لیکن تو بن چکا ہے اور تو اپنے آپ میں سمجھ رہا ہے میں نہیں ہوں. تو اللہ کا ولی نہ ہوتا تو یہ کام ہی کیوں کرتا ہے اس قسم کے؟ اللہ سے یہ کام کیوں لیتا؟ ولایت والے اتنی بڑی چیزیں دروازہ کھول دیا تیرے لیے.
ناکام نہ سمجھے. یعنی یہ بھی دیکھیں دروازہ کھل بھی جائے پھر بھی کہے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی. اللہ کی کسی درویش کے پاس پہنچ بھی جائے, اذکار لے بھی لے, اور پھر بھی کہے جی میں نہیں, میں بھی غوث بندہ ہوں, میں بھی, وہ تو بن چکے ہیں آپ. سبحان اللہ, چل پڑے ہیں. اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بڑا بیریئر توڑ دیا آپ نے. کیا کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا اپنی طرف. آپ نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا, آپ نے متوجہ ہوئی آپ کی طرف. تو آپ نا امید نہ ہو آخرت کے حساب سے. دنیا کو آخرت کے ساتھ کبھی نہ تولیں, یاد رکھیں. یہ دو ڈفرینٹ ترازو ہیں, دنیا کا اور آخرت کا ترازو. دنیا کی ترازو میں کبھی اوپر جائیں گے, کبھی نیچے جائیں گے, کبھی تکلیفیں آئیں گی, کبھی مال ختم ہوا, کبھی بچے سے لڑائی, کبھی بیوی سے لڑائی, کبھی اپس, کبھی ڈاؤن, یہ چیزیں. دیکھیں آخرت کا ترازو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو یہ ہو رہا ہے, میں تو ذکر بھی کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے, میں تو فلاں بھی کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہوں. کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. بیلنس نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اس طرح دیکھیں. بس اتنا ضرور ہے کہ اگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے تو تیرے درجات کو بلند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور تجھے اتنے باوجود ان چیزوں کو تجھے سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. لیکن یہ سوچ کے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں نے تو اس لیے نماز پڑھی تھی تو میرا اور کاروبار ڈاؤن ہو گیا, میں تو فلاں کرنا تھا تو میرا اور بھی یہ ہو گیا. یہ تو پھر سودا بازی ہو گئی نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ نہیں, اپنی آخرت کو دیکھو, آخرت میری کتنی بہتر اچھی ہو گئی ہے, کتنا کچھ مجھے ملی ہے. بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے رمضان, جو ہمیں ایک ایک چیز سمجھا رہا ہے, ایک ایک چیز سمجھا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہم بیٹھے ہیں آج یہاں ایک ہلکے سے ارادے سے بیٹھے ہیں. ارادہ کیا تھا تو اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم ذکر کرنے والے ہو گئے, اچھی شکلوں والے ہو گئے, امامے والے ہو گئے, اللہ کو یاد گناہوں سے بچنے والے ہو گئے. نہ بھی بچے ہو, احساس تو ہو گیا گناہوں سے بچنے کا. یہ کیا کم ہے؟ گناہ کو گناہ تو سمجھنے لگے, اچھائی کو اچھائی تو سمجھنے لگے. اب منہ پہ استغفار آنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, مجھ سے گناہ ہو گیا. تو ہمیشہ اچھا اعلیٰ درجہ اللہ سے مانگیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اعلیٰ درجے فردوس کے مانگیں. نیچے نہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تو برباد ہو گیا, میں تو سب سے گندا آدمی ہوں, مجھے کیا ملنا ہے جی. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. کہ تو مانگ تو صحیح اللہ سے, اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے. دنیا میں نہیں مل رہا تو اللہ میں آخرت میں درجہ تجھے وہی دے گا جس کی تو تمنا کرتا تو دنیا میں غوث ہو جاؤں, میں کتب ہو جاؤں, ولی ہو جاؤں. اللہ کا وعدہ ہے آخرت میں اسی درجے پہ تجھے اٹھایا جائے. اللہ پاک ہم سب کو باتیں سمجھنے کی توفیق جو آج کل چل رہی ہیں ہماری, اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ. یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہر امت پوری امت کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہر نافرمان پروردگاروں میں سب کو تو بخشش فرما دے. یا اللہ ہماری جنت کے دروازوں کو کھول دے میرے مولا. یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. اللہ ہمارے لواحقین کی بخشش فرما, ہمارے جاننے والوں کی بخشش فرما. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جس طرح ہمارا رمضان تو نے سلامتی والا دیا, پورا سال بھی سلامتی والا عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اندر باہر سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اندر سے پاک فرما دے. یا اللہ تزکیہ فرما دے. یا رحمۃ العالمین ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.